سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ذی قعدہ کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ میں قرآن مجید کی 28ویں پارے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے، اور موضوع ہے اسلام میں 18 سال سے کم عمر کی شادی کی شرعی حیثیت۔ باری تعالیٰ جل شانہ امان والو نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ واللائی لم یحضن، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ یہ چوتھی آیت ہے سورۃ الطلاق کی، پارہ ہے 28ویں، اور اس میں اگرچہ احکام ہیں عدت کے۔ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت جس عورت کو طلاق ہو چکی ہو، اور ایک وفات کی عدت جس عورت کا شوہر وفات پا چکا ہو۔ دونوں صورتوں میں عدت ہوتی ہے، اور یہ عدت سوگ کہلاتی ہے عورت کے لیے، سوگ۔ تو وفات کی جو عدت ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، موضوع الگ ہے۔ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے آج کے جمعہ میں، وہ تو 18 سال سے کم عمر شادی کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے اسلام میں۔ یہ جو آیت شریفہ کا حصہ آیت نمبر 4 کا جو آپ نے سنا ہے، آپ کہیں گے اس میں تو عدت کا حکم ہے، اس میں عمر کا تو کوئی مسئلہ آیا نہیں کہ عمر کی شرعی حیثیت شادی کی، نکاح کی اسلام میں کیا ہے، یا 18 سال سے کم عمر شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں تو نہیں آیا۔ اس میں عمر کا حصہ تو نہیں آیا، شرعی حیثیت کا بات نہیں آئی، لیکن عدت کی جو بات آئی ہے اس سے استدلال ہو رہا ہے اس بات کا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح اسلام میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ بات ہے جائز اور ناجائز کی۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت شریفہ کے اس مختصر حصے میں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، یعنی یا وہ اس عمر کو پہنچ گئیں کہ اب حیض جو خاص ایام ایک عورت کے کہلاتے ہیں، خصوصی ایام ہر مہینے میں، وہ اب نہیں ہے، یا عورت بوڑھی ہو گئی، یا اس عمر کو پہنچ گئی جو
ایک قول میں تو 55 سال بھی ہے 55 ایئرس، اور ایک میں 60 سال بھی ہے 60 ایئرس. بہرحال اگر وہ اس عمر کو عورت پہنچ گئی کہ اب حیض آنے کی گنجائش نہیں، اس کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ عدت ہے 3 مہینے، کیونکہ حیض کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا وہاں، تو کیسے آپ شمار کریں گے؟ تو قرآن میں اللہ نے حکم جاری کر دیا، پھر اس کو مہینوں سے شمار کریں گے کہ جب سے طلاق واقع ہوئی 3 مہینے کب پورے ہو رہے ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو 29 کے حساب سے بھی اور 30 کے حساب سے بھی جب 3 مہینے مکمل ہو جائیں گے اس عورت کے جس کا تعلق حیض سے نہیں ہے، تو 3 مہینے اس کی گنتی کرنے پڑیں گے. 3 مہینے پورے ہو گئے، عدت ختم. اب وہ چاہے آزاد ہے، چاہے تو شادی دوسری کرے، چاہے تو نہ کرے، مرضی ہے، لیکن عدت ختم ہو جائے گی. اب فرمایا واللائی لم یحدنا، یہ ہے بات سمجھنے کی، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا. یہ ہے آج کے موضوع سے مناسبت سمجھنے کے لیے. وہ تو بات ہو گئی نا کہ جن کو حیض اب ختم ہو چکا ہے ان کی عدت تو 3 مہینے ہو گئی، لیکن یہ ہے سمجھنا کہ شرعی حیثیت عمر کی ہو سکتی ہے اسلام میں قانوناً، یا کیسے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، وہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے. واللائی لم یحدنا، اللہ نے فرمایا اور ان عورتوں کی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے اور طلاق ہو گئی، مطلب یہ ہے ابھی حیض تو آیا نہیں، ان کی عدت اللہ فرما رہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد، اب دونوں کو اللہ نے شامل کیا، وہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا اور وہ جو حاملہ ہیں ان کی عدت کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، یعنی وہ چھوٹی عمر کی ہیں، صغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، یا عمر تو بلوغت کو پہنچ گئی ہے مگر ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، تو ان کی عدت بھی اللہ نے فرمایا 3 مہینے ہے. اور جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، حمل ہو گیا یعنی پیدائش ہو گئی بچے کی، تو عدت ختم ہو گئی، چاہے ابھی مہینہ بھی پورا نہ ہوا ہو، لیکن وہ حاملہ تھی، طلاق ہو گئی تھی، اور اب حمل پیدائش میں ختم ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو چکی، تو پھر عدت بھی ختم ہو گئی. اب یہ جو بات ہے واللائی لم یحدنا کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا، اس میں علماء، فقہا، مفتیان کرام فتاوی میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے فرمایا جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، تبھی تو طلاق ہوگی، تبھی تو عدت ہوگی، ورنہ عدت کا کیا معنی؟ اگر جن کو ابھی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو اور اگر ان کی شادی نہ ہو سکتی ہو شرعاً، نکاح نہ ہو سکتا ہو شرعاً، تو پھر عدت کا کیا مسئلہ ہوگا ان کا، جبکہ حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا؟ تو عدت کا مسئلہ تو تبھی ہوگا کہ جب ان کا نکاح ہو سکتا ہو. تو شرعاً عمر کا کوئی مسئلہ دین اسلام میں نہیں ہے، اس طرح سے کہ کوئی یہ کہے کہ 18 سال عمر ہوگی تو نکاح جائز ہوگا، 16 سال ہوگی تو نکاح جائز ہوگا،
17 سال ہوگی تو نکاح جائز ہوگا، یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، یعنی کہ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، شرع نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کیا عمر ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ کسی بھی بچے یا بچی کی صحت کا دار و مدار یہ الگ مسئلہ ہے۔ صحت، وہ صحت تو بڑے کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جوان ہو تب بھی ہو سکتا ہے وہ نکاح کے قابل نہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسے نکاح میں یہ ہے کہ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، سنت انبیاء ہے، صرف ایک نبی کی نہیں، متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے نکاح۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو آپ حضرات یہ حدیث شریفہ کا حصہ اکثر نکاح خواہ سے سنتے ہیں، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے پرہیز کیا، اعراض کیا یعنی منہ موڑا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نکاح میری سنت ہے یعنی میرا طریقہ ہے کہ میں نے نکاح کیے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے متعلق دریافت کیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ حضور کے معمولات تو اس طرح کے ہیں، عبادات وغیرہ کے، تو انہوں نے کہا کہ حضور تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں، ہم تو غیر نبی ہیں، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم رسول ہیں، تو ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں تو نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں تو ساری رات عبادت کروں گا۔ جب اللہ کے رسول کو علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزے کی بات آئی، اور نہیں بھی رکھتا، نفلی روزہ ہے، رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، اور ساری رات عبادت کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا، اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو تم نے یہ باتیں کیوں کی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے؟ میری سنت پہ عمل کرو۔ تو یہ جو حضور نے حدیث میں فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح میں بھی اگر کوئی دنیاوی معاملات ایسے ہوں، دنیاوی کہ جس میں کوئی نکاح کر سکتا ہے کوئی نہیں بھی کر سکتا ہے، تو معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ نکاح سنت ہے۔ لیکن خود فقہاء نے فرمایا ہے جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیوی کو سنبھالنے کی یا اس کا خیال رکھنے کی، اس کے حقوق پورا کرنے کی، وہ نکاح نہ کرے۔ تو اگرچہ نکاح سنت ہے مگر نکاح کرنے سے منع کر دیا کہ مت کرنا، کیوں کہ تم اس کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے، تو مت کرو۔ کوئی نکاح کے قابل نہ ہو طبی طور پر تو مت کرو، تب بھی ممانعت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معاملات کے اوپر، یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی عارضہ ہو، عوارض ہوں
جس کو ہم کہتے ہیں شرعی عذر، تو شرعی عذر کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، پھر حکم پر حکم لگتا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسے ہی فتویٰ ہوگا، وہ بات الگ ہے۔ لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ کیا اسلام میں نکاح کی کوئی عمر متعین ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہے نکاح، ایک ہے رخصتی، دونوں میں فرق بھی ہے۔ نکاح تو نکاح ہوتا ہے نا، نکاح میں ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا، منعقد ہو گیا، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، دو عاقل بالغ مسلمان گواہ بیٹھے ہوں اور نکاح پڑھایا جا رہا ہو، نکاح ہو جائے گا۔ اور نکاح تو مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جائیں گی، اس کو ہلکا مت لینا۔ کون سی 3 چیزیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو نکاح ہو جائے گا مذاق میں، مذاق میں اگر کوئی ایجاب و قبول کر رہا ہو اور 2 گواہ موجود ہوں، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور دوسرے یہ فرمایا کہ طلاق بھی ہو جائے گی مذاق میں، کوئی مذاق میں یہ الفاظ طلاق کے کہہ دے اپنی بیوی کو، طلاق ہو جائے گی۔ پھر لاکھ کہتا پھر وہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو طلاق کو مذاق کی چیز ہے کیا؟ طلاق مسخرے پن کی چیز تھوڑی ہے، شرعی چیز ہے، تو طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسرے حضور نے فرمایا رجوع، کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر اگر اس نے رجوع کر لیا، دونوں نے اپنے آپ کو مان لیا، ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیا، تو رجوع ہو جائے گا، چاہے مذاق میں ہو گیا ہو۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو مذاق میں مت لینا، ہلکا مت لینا، اس پر شرعی حکم نافذ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ہے نکاح، ایک ہے رخصتی۔ اب فرض کریں کہ نکاح تو 4 سال کی بچی اس کا بھی ہو جاتا ہے، نکاح اگر ولی کرا رہا ہے، ولی کون؟ باپ یا دادا، یہ دونوں ولی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر چچا ولی کہلاتا ہے۔ ولی مانے وارث، لڑکی کا یا لڑکے کا وارث شرعی طور پر۔ ان باتوں کا خیال ہم کو اس لیے رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم لوگ اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتے، حکم بھی نہیں ہے ہمیں اپنی مرضی چلانے کا۔ اگر ہمیں اپنی مرضی چلانا ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن کو نازل نہ فرماتا، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا۔ لیکن اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا، قرآن میں احکامات نازل فرمائے، تو اب حکم ہو گیا بھئی احکام پر عمل کرو قرآن کے۔ اگر کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا تو پھر حدیث پر عمل کرو، پھر حدیث کا حکم مانو، پھر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں بول سکتے میری مرضی ہے جو چاہوں کروں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نہیں کر سکتے۔ تو اگر ولی یعنی باپ یا دادا نابالغہ کا نکاح اگر کر دے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، پھر اس کو اختیار بھی نہیں ہے نکاح کو کینسل کرنے کا، کیونکہ ولی نے کیا ہے۔ البتہ الگ سے حکم شرع کا یہ ہے کہ ایک بچی عاقلہ ہے، عقل والی، بالغہ ہے، بالغ ینگ، بلوغت کی عمر پہنچ گئی۔ اسلام میں ایک ہے بلوغت کے پیوبرٹی، کہ وہ بالغ ہو گئی بچی، جس کو ہم کہتے ہیں اب جوانی کی عمر کو، نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئی، تو اس کی علامات ظاہر ہو گئی، وہ بالغ مانی جائے گی۔
جیسے ابھی یہاں حیض کا ذکر آیا نا قرآن کی آیت میں، قرآن میں فرمایا نا اللہ نے حیض کا ذکر، تو اگر علامت ظاہر ہو گئی وہ بالغ سمجھی جائے گی شرعی طور پر، ورنہ 15 سال کی عمر ہو جائے تو شرعی طور پر بچی بالغ کہلائے گی، اور بچہ 9 سال کی عمر میں بلوغت کی عمر کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ وہ بھی 15 سال کی عمر میں بالغ تصور ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہے جس میں اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں، اچھا سارے ممبران تو علماء نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے تو کوئی نمازی بھی نہ ہو، اس میں کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اگر آپ چھانٹی کرو گے نا تو بہت سے تو آپ کو 5 وقت نمازی بھی نہیں ملیں گے، اس میں بہت سے تو اس میں شرابی ملیں گے ممبران میں، اگر آپ چیک کرو سب کو تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے تو بہت سے تو وہ ہیں جو رات دن گناہ میں ہیں، مگر پہنچ گئے اسمبلی میں، ممبر بن گئے، نمائندے بن گئے، کیونکہ اسمبلی میں پہنچنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جن سے بندہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، جعلی ووٹنگ ہو گئی اسمبلی میں پہنچ گئے، کوئی دباؤ آ گیا پہنچا دیا اسمبلی میں، تو وہ تو پہنچ سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر دیا پہنچ گئے اسمبلی میں۔ یہ جو سینٹ میں سینیٹر بنتے ہیں ممبران، یہ تو بہت سا پیسہ کھلا کر بنتے ہیں، ہاں لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے ممبر بنتے ہیں، تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ جو پیسہ دے کر آ رہا ہوگا اس کے ایمان کا کوئی ہے دار و مدار؟ کوئی نہیں ہوگا نا، یہ مطلب۔ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اسلام تو اسلام ہے، دین تو دین ہے نا، شریعت تو شریعت ہے، یہ کوئی اپنے گھر کی لونڈی نہیں ہے جو چاہ کر لیا۔ تو قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور بل پیش کیا ہے ممبران نے کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور پاس بھی کر دیا، اگرچہ علماء نے اس میں مخالفت کی ہے کھڑے ہو کر کہ یہ شریعت کے خلاف بل ہے۔ اختیار ہے کسی کو کہ وہ 18 سال میں نہ کرے نکاح، تو شریعت منع نہیں کر رہی ہے، 20 سال میں کرے، 25 سال میں کرے، 30 سال میں کرے، 40 سال میں کرے، شریعت منع تھوڑی کر رہی ہے۔ لیکن اصول الگ چیز ہوتی ہے، اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ 18 سال میں ممانعت نہیں ہے۔ بات ہو رہی اصول کی کہ شریعت میں شرع میں 18 سال سے کم عمر کی شادی پہ ممانعت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، احادیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، صحیح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جب آپ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا نکاح، تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، 18 سال کی تو نہیں تھی نا، تو نکاح جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ کوئی بتائے کھڑے ہو کر۔ ناجائز بولے گا تو کس کے لیے بولے گا؟ اللہ کے رسول کے لیے بولے گا نا۔ پھر رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں بلوغت کے بعد، کیونکہ اسلام میں بلوغت کی عمر 9 سال تک ہو سکتی ہے بچی کی۔ تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ شرع میں پابندی نہیں ہے 18 سال سے کم کی، اس لیے اسلام میں ایسا قانون بنانا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر جتنے فتاوی موجود ہیں جو مفتیان کرام نے دیے ہیں، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے جو فتاوی دیے ہیں، فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتاوی دیے ہیں، اور بڑے بڑے فقہاء نے جو فتاوی دیے، ان کا کیا بنے گا؟ کوئی بولے؟ کیا وہ یوں ہی دے دیے تھے؟ انہوں نے جواز دیا کہ بھائی نکاح ہو سکتا ہے نابالغہ کا، ولی کر سکتا ہے، ولی کو اختیار ہے، اور جو بالغہ عورت ہے، بالغہ خود عاقلہ بالغہ،
وہ تو خود کر سکتی ہے اپنا نکاح، اس کے لیے اجازت بھی درکار نہیں ہے۔ اچھا، پھر قومی اسمبلی کے ممبران نے یہ بھی کہا کہ جو نکاح خواں 18 سال سے کم عمر کا نکاح پڑھا دے گا اس کو سزا ہوگی، اس پر جرمانہ ہوگا۔ بے عقل جاہل لوگ اسمبلی میں بیٹھ گئے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ نکاح ہونے کے لیے نکاح خواں کی شرط نہیں ہوتی، لڑکا لڑکی تو خود نکاح کر سکتے ہیں اپنا، کس کو سزا دو گے آپ؟ نکاح خواں تو ہے ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی بات بھی آپ یاد رکھیں، نکاح منعقد ہونے کے لیے نکاح خواں کا ہونا شرط نہیں ہے، گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، صرف ایجاب و قبول شرط ہے۔ وہ لڑکا لڑکی اگر خود کر لیں، لڑکا خود کہے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، لڑکی کہے میں نے منظور کیا، دو گواہ موجود ہوں، نکاح ہو گیا۔ کہاں ہے نکاح خواں جس کو سزا دو گے آپ؟ بھئی قانون تو تم نے بنا دیا، بے عقل یہ نہیں سوچا کہ بھئی اگر نکاح ہوگا ہی نہیں، کوئی لڑکا لڑکی خود اپنا نکاح کر لے گا تو نکاح خواں تو ختم ہو گیا نا بیچ میں سے۔ تو کیوں ایسا قانون بنایا جائے جس کا تعلق اسلام کی مخالفت سے ہو، جبکہ ملک اسلامی ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، ہے نا؟ پاکستان کے آئین میں ہے نا یہ بات کہ کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو اسلام کی مخالفت میں ثابت ہو جائے کہ یہ تو اسلام کی مخالفت میں۔ تو جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں ووٹ لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہاں، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی بل نہیں بھیجا، کیونکہ وہاں بل بھیجتے تو مسئلہ آ جاتا، بس پاس کر دیا۔ تو علماء نے اس کی مخالفت کی ہے، اخبارات میں بھی بیانات آئے کہ بھائی اگر کوئی خود ہی نہ کرنا چاہے 18 سال سے کم میں تو اسلام نہیں کہتا جبرن کے کرو نکاح، اسلام میں جبرن نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں کسی کو جبرن داخل کیا جا سکتا ہے جبر سے، لیکن رضامندی سے تو ہو سکتا ہے نا۔ تو رضامندی میں بھی اگر کوئی نہیں جائز نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ تو عاقلہ بالغہ اگر لڑکی اپنا نکاح خود بھی کرنے پر تیار ہو جائے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، اختیار ایک جگہ ہوتا ہے، کفر دین اسلام میں ایک شرط ہے کہ لڑکے کے لیے شرط ہے کہ لڑکی کا کف ہونا چاہیے، یعنی ہم پلہ کا مطلب ہے 6 باتوں میں اگر وہ صحیح ہے تو باپ کو بھی اختیار نہیں نکاح کو فسخ کرے، لیکن اگر 6 باتوں میں صحیح نہیں ہوگا تو باپ کو اجازت ہے کہ عدالت میں دائر کرے اور نکاح کو باطل قرار دے دے۔ وہ 6 باتیں کیا ہوں گی؟ دین میں ہم پلہ ہونا لڑکے کا، لڑکی کے ہم پلہ ہونا دین میں، اور اس کے علاوہ نسب میں ہم پلہ ہونا، اس کے علاوہ پیشے میں ہم پلہ ہونا، اس کے علاوہ تعلیم میں ہم پلہ ہونا، اس کے علاوہ خاندان میں ایک جیسا ہونا۔ اب یہ باتیں کہلاتی ہیں کفات۔ اگر یہ نہیں ہے اور بالغاً اپنا نکاح کر لیا ہے اور ماں باپ کو اعتراض ہے تو وہ دعویٰ دائر کر سکتے، ورنہ نکاح منعقد ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ تو چونکہ وقت تو اتنا نہیں ہے تو میں زیادہ بات اس پر کر نہیں سکتا، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بل پاس ہوا ہے نا وہ اسلام کی خلاف پاس ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا آپ کو، جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کم عمر جس کو ابھی حیض ہی شروع نہ ہوا ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اس کی عدت 3 مہینے ہے، تو بھئی طلاق کیسے ہوگی جب شادی نہیں ہو سکتی؟ اگر نکاح ہی نہیں ہو سکتا کم عمری کا تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر نکاح کے شواہد اسلام میں ملتے ہیں، تاریخ اسلام میں ملتے ہیں نا۔ سب سے بڑی شہادت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، موجود ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت میں. تو یہ کہنا کہ نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی ممالک میں وہاں بھی قانون ہے. اول تو مغربی ممالک میں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے نا بھئی، غیر مسلم کے پاس اسلام کا کیا تعلق؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں، وہ تو زنا بھی کرتے ہیں، وہ تو سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں. تو تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ، کیا جوڑ، کیا میچنگ، کیا مشابہت کہ آپ کہو کہ وہاں ایسا ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوتا ہے تو یہاں تو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہاں تو دیکھنا پڑے گا حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتے ہیں. غیر مسلموں کو تو چاہے وہ عیسائی ہوں اور چاہے وہ یہودی ہوں، ان کو تو اپنے نبیوں کا وہ احترام ہے نہیں جو کہ اسلام میں ہے نبیوں کا احترام. پھر بتاؤ آپ ان کے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہو؟ آپ کو تو اپنے اسلام کو دیکھنا ہے، اپنی شرعی روایات کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور کسی ایسے قانون کی پاسداری کو روا رکھنا درست نہیں ہے کہ جو اسلام کی مخالفت میں ہو. صرف جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر موقع محل اس وقت کہ جب نکاح ہو رہا ہے، صحت کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. بات تو ہو رہی ہے عمر کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.